یہ جو علماء کے لیے نصاب ہے 3 سال کا، یہ بڑا حکیمانہ ہے۔ 1 سال لگائیں وہ اپنے ملک میں، 1 سال لگائیں عرب ملکوں میں، اور 1 سال لگائیں مغربی یورپین ممالک میں۔ یہ اصلی نصاب ہے علماء کی تربیت کا، دعوت و تبلیغ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا دعوت و تبلیغ میں علماء اکرام کو بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور جو نظام الدین سے ایک ترتیب بنائی گئی ہے کہ علماء کے لیے 3 سال، تو یہ ترتیب کیسی ہے؟ علماء نے تو پہلے سے وقت الحمدللہ کافی وقت مدرسوں میں لگایا، دین کو سیکھنے سکھانے میں لگایا۔ پھر اس ترتیب پر بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، علماء اکرام کیوں جماعت میں جائیں؟ اس کے تحت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان آیا ہے۔ اس بیان کو سننے کے بعد میں سارے اشکال دور ہو جاتے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے کھلے الفاظ میں کہا کہ جو علماء کے لیے 3 سال لگانے کی ترتیب بنائی گئی ہے وہ بہت اچھی ترتیب ہے۔ کہا کہ 1 سال اپنے ملک میں، دوسرا سال عرب ملکوں میں، تیسرا سال یورپ علاقے میں۔ تو ایسی جو ترتیب بنائی گئی ہے، اور حقیقت میں یہ ترتیب صحیح ہے۔ جس کے پاس بھی وقت ہے تو ان کو جانا چاہیے۔ علماء کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جاتی ہے۔ دعوت و تبلیغ میں تو کسی کے لیے بھی زبردستی نہیں کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلو، بالکل پکڑ کر کے آپ کو زبردستی کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں، ایسا تو نہیں۔ بہرحال اللہ کے راستے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیتے ہیں، نکلنے پر کیا ثواب رہتا ہے، یہ ساری چیزیں جب سامنے رکھی جاتی ہیں تو انسان خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں زبردستی نہیں ہوتی، خوشامد کی جاتی ہے کہ بھائی خوشامد کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوششیں، فکریں چلتی ہیں، اور اس سے جو شخص نکالنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، ساری چیزیں محنتیں کر رہا ہے اس کے اوپر کہ بھائی یہ کس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل جائے، دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی اس کی سیلری آ رہی ہو یا پھر تنخواہ آ رہی ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہے، عوام کو نکالنے کی فکر کرتا ہے کہ ان کی بھی زندگی سنور جائے، ان کی بھی آخرت بن جائے۔ اس آخرت کو بنانے کی فکر و کوشش کے لیے دعوت و تبلیغ کے ساتھی تن من دھن سے، ہر لین سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اپنا جان، اپنا مال، ہر چیز اپنا استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی جس علاقے میں جائیں گے ان کو پہلے سے بول کے رکھیں گے کہ بھائی آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں جماعت آئے گی، آپ ان کی نصرت کیجئے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہ راشن وغیرہ بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ جو علماء کے لیے ترتیب بنائی گئی بہت اچھی ترتیب ہے، بہت صحیح ہے۔ اب جن علماء کرام کے پاس وقت ہے الحمدللہ وہ وقت کو کام میں لا کر کے اچھے کامیاب بن رہے ہیں۔ کامیاب تو سبھی علماء کرام ہیں، لیکن وہ ایک فکر لے کر کے آ رہے ہیں، اچھی فکر ان کے دلوں کے اندر میں آ رہی ہے۔ اور یہ بات تجربے میں بھی آئی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور جو نہیں نکلتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ علم ہوتا ہے لیکن ایک فکر ہوتی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے راستے سے فکر آتی ہے۔ امت میں جو جہالت عام ہو چکی ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے، اس کی ایک فکر لے کر کے آتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔